यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर कलाम की खिदमत के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम मसीही कायद की तैयारी के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को सीख चुके कि खुदावंद खुदा किन एरियाज में से गुजार कर किन एरियाज के अंदर अपने खादिम को या मसीही रहनुमा को तैयार करना चाहता है। तो आज एक और मौजू के साथ कि खुदावंद क्या चाहता है कि रहनुमा किन एरियाज में तैयार हो, उसमें एक और टॉपिक पे हम गौर करेंगे। आइए कलाम मुकद्दस को देखते हैं। ज़बूर 75 उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 75वां ज़बूर 5वीं आयत से 7वीं आयत। कलाम में लिखा है, अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक से ना मगरब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदावंद ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। मेरे अजीजों, आज दौरे हाज़िर के अंदर, खादमीन की जिंदगी के अंदर, कलीसियाई रहनुमाओं की जिंदगी के अंदर एक और बात जिसके लिए खुदावंद की दिलचस्पी है कि वो उसको सीखें, उसको समझें और उसके लिए तैयार हों कि सरफराज करने वाला खुदावंद का हाथ है, उठाने वाला खुदावंद का हाथ है, तरक्की देने वाला खुदावंद का हाथ है। और इस ज़िम्न में हम देखेंगे कि खुदावंद कैसे खादमीन को प्रमोशन देता है। जब वो काम देता है तो वो प्रमोशन भी देता है। और ये प्रमोशन किस तरह से होती है और हम क्या करें कि इस प्रमोशन को रिसीव करें, क्योंकि आज एक ट्रेंड जो हमें कलीसिया के अंदर नजर आता है, हर एक स्पिरिचुअल लीडर या कलीसियाई लीडर या क्रिश्चियन लीडर आज खुद से ही कुछ प्रमोशन चाहता है, कुछ तरक्कियां चाहता है। आपने आज दौरे हाजिर के अंदर इस बात को नोट किया होगा, देखा होगा कि आज सेल्फ मेड पास्टर नजर आएंगे, सेल्फ मेड एवेंजलिस्ट नजर आएंगे, और यही बात नहीं रुकती, आपको सेल्फ मेड बिशप नजर आएंगे। और उनकी अपनी मर्जी है कि वो अपनी खिदमत के 2 महीने बाद कुछ बन जाएं, 3 महीने बाद कुछ बन जाएं, साल बाद कुछ बन जाएं, या पहले दिन से ही कुछ बन जाएं। वो अपने समझते हैं कि ये सब कुछ हमारी मर्जी से होगा। नो, ये हमारी मर्जी से नहीं होगा। अगर काम खुदावंद देता है तो प्रमोशन भी खुदावंद करेगा, और इस प्रमोशन के लिए खुदावंद के कुछ मेरिट्स हैं, खुदावंद के कुछ जो है वो मयार हैं जिन पर हमें पूरा उतर कर दिखाना होगा। और अगर हम उन मयारों पर पूरा नहीं उतरते तो हमें ये प्रमोशन नहीं मिलेगी, ये सरफराजी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो हवाला हमने देखा लिखा है, अपना सींग ऊंचा ना करो। किसी भी शख्स को, किसी बिलीवर को, किसी ईमानदार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपना सींग खुद ऊंचा करे। सींग ऊंचा करने वाला वो है जिसने हमें ये सींग दिए हैं, जिसने ये काम दिया है, वही इस सींग को ऊंचा करेगा, वही सरबुलंद करेगा, वही सरफराज करेगा। और खुदावंद खुदा की ये दिलचस्पी है कि एक रहनुमा अपनी इस तैयारी में इस बात को भी सीख ले, इस बात को भी अंडरस्टैंड कर ले कि खुदावंद के प्रमोट करने का और प्रमोशन में लाने का तरीकाकार क्या है और किन लोगों को खुदावंद खुदा प्रमोट करेगा। सो आज चंद बातें हम इस प्रमोशन की समझ की तैयारी में जो है वो देखेंगे, जो रहनुमा के लिए जरूरी है कि अपने दिलो जान में इसको समझे और बसाए रखे। पहली बात जिसमें खुदावंद खुदा प्रमोशन के लिए किसी खादम को चाहता है कि वो इस मेरिट पे पूरा उतरे, वो है कि एक रहनुमा को अपनी जिंदगी के अंदर फरोतन बनना।
جب تک کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر فروتنی کے پروسیس میں سے نہیں گزرے گا یا فروتن نہیں بنے گا اور اس کی زندگی کے اندر یہ حالت نہیں آئے گی، زندگی کے اندر یہ سچویشن نہیں آئے گی کہ وہ چھوٹا بنے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کسی کو چھوٹا بننے کی خواہش نہیں ہے، ہر بندہ بڑا بننا چاہتا ہے، ہر شخص کو بڑا عہدہ چاہیے، وہ کسی کو پادری بننا ہے، کسی کو بشپ بننا ہے، کسی کو آرچ بشپ بننا ہے، کسی کو بشپوں کا بشپ بننا ہے، اور پتہ نہیں کون سی دوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے رہنماؤں کی زندگی کے اندر۔ لیکن اس بات کو سمجھیے کہ ہمیں اگر سرفراز ہونا ہے، اونچا بننا ہے، ہمیں پروموشن چاہیے تو سب سے چھوٹا بننا ہے، کیونکہ سب سے چھوٹا بنے بغیر ہماری زندگی کے اندر پروموشن نہیں ہوگی، کیونکہ کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ اگر کوئی سرفراز ہونا چاہتا ہے تو اس کو فروتن ہونا ہوگا، اس کو چھوٹا ہونا ہوگا اور اپنی خودی کا پورے طور پہ انکار کرنا ہوگا۔ آئیے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ فرسٹ پیٹر چیپٹر 5 ورس 6 and 7 لکھا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ کیسے رہو؟ فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کرنے میں ہمارا حصہ کیا ہے کہ ہمیں اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے۔ خداوند ڈیسائیڈ کرے گا، خداوند اس بات کا انتخاب کرے گا، خداوند اس بات کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا وقت ہماری سربلندی کا وقت ہے، کون سا وقت ہماری پروموشن کا وقت ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری مرضی میں نہیں ہے کہ جب جو چاہے بن گئے۔ آج کلیسیا کے اندر اس بات کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آج ہر شخص جو ہے وہ اپنی طالب علم کی لائف میں ہی بشپ بھی بننا چاہتا ہے، آرچ بشپ بھی بننا چاہتا ہے، وہ بہت کچھ پا لینا بھی چاہتا ہے، وہ بہت سارے بڑے بڑے معجزے اپنی توبہ کے بعد جو ہے 1 مہینے کے اندر کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے آج ہی مل جائے۔ نو، ہمیں پروف کرنا پڑے گا، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چل رہے ہیں۔ خداوند ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب ہماری پروموشن ہونی ہے۔ یہ سب کچھ خداوند کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پروموشن ہو تو ہمیں فروتنی کے ساتھ رہنا ہے۔ نمبر 2، ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کا ڈسپلن بنانا ہے، اس بات کی خواہش کو پیدا کرنا ہے کہ ہمیں راست بازی کی تلاش اپنی زندگی کے ہر دن کے اندر کرنی، اور راست بازی کی تلاش کی بھوک اور پیاس ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ہر روز موجود رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کھانوں کی وجہ سے، دنیا کی خواہشوں کی وجہ سے، جسم کی خواہشوں کی وجہ سے ہماری راست بازی کے خواہش کے معدے جو ہے وہ ڈسٹرب رہیں۔ اور بہت ضروری ہے، اگر ہم پروموشن پانا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر راست بازی کو تلاش کرنے کی خواہش ہو، راست بازی کی بھوک اور پیاس موجود ہو۔ آئیے ہم حوالہ دیکھیں گے، متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 33ویں آیت میں 33 ورس، میتھیو چیپٹر 6 ورس 33 لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ کب مل جائیں گی؟ when you will seek his kingdom and when you will have the thirst and hunger of righteousness۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی بادشاہی کی تلاش اور خدا کی بادشاہی کی جستجو اور ہماری زندگیوں کے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس ہوگی، پھر ہمارے لیے ممکن ہوگا یہ ساری چیزیں
عہدہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں وسائل کون سے میسر آئیں گے، ہمیں برکتیں کون سی، دنیاوی برکتیں کون سی ملیں گی۔ آج ایک لیڈر جو ہے اس کی زندگی کے اندر خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش نہیں، اس کو صرف یہ ہے مجھے عہدہ کیا ملنا ہے، مجھے چرچ کتنا بڑا ملنا ہے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اچھا گھر چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کی تلاش کا حصہ ہے، اور اسی کی جستجو میں وہ دن کو بھی محنت کر رہا ہے، وہ رات کو بھی محنت کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بڑا خادم وہ ہے، اس کے نزدیک بڑا لیڈر وہ ہے جس کے پاس پوزیشن بڑی ہے، جس کے پاس رتبہ بڑا ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑی بنگلہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ نو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، پوٹینشیل لیڈرز، اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اگر آپ واقعہ ہی چاہتے ہیں کہ خداوند خدا آپ کو خدمت کے لیے استعمال کرے، اور واقعی آپ کو پتا چل چکا ہے کہ خدا نے آپ کو اس کام کے لیے بلایا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس بڑھ جائے اور خداوند کی بادشاہی کی تلاش کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی زندگی میں یہ آئے گا، خداوند کی بادشاہی کی تلاش کرنے کو آپ اپنی زندگی کا پرپس بنا لیں گے، راست بازی کی بھوک اور پیاس میں آپ خداوند کے قدموں میں جھکیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے ہوں گی۔ چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو خدا ہمیں چھوڑ دے گا، چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو چیزوں کے ہو کے رہ جائیں گے، اور دنیا کے سامنے اپنا فیک روب دبدبا، دنیا کے سامنے اپنا جو جتنی جعلی پوزیشنیں ہیں ان کو دکھاتے رہیں گے اور لوگوں کو خود بتاتے رہیں گے۔ یاد رکھنا، اگر خداوند دے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں پادری صاحب ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں سینئر پادری ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں بشپ ہوں، لوگ آپ کی زندگی سے جان جائیں گے کیونکہ خداوند کی فیور آپ کو میسر ہوگی۔ اپنی زندگی کے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس کو بڑھائیے۔ تھرڈ تھنگ جو ہمیں جاننی ہے، ہمیں سمجھنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کے ہر دن میں نئی برکت کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنی اسٹریٹجی پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنے وہ ساری چالاکیاں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ ہماری زندگی کے اندر ہر روز ہر نئی آنے والی برکت کے لیے ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کی برکتوں کے لیے خدا پر بھروسہ کریں گے، خدا پر ڈیپینڈ کریں گے، خدا کی طرف دیکھیں گے، تو یاد رکھیے وہ چیزیں جو آپ کی زندگی کے اندر سرفرازی کو لے کے آئیں گی، وہ چیزیں جو آپ کی زندگی کے اندر پروموشن کو لے کے آئیں گی، ان کو دینے والا چونکہ خداوند کا ہاتھ ہوگا، سو جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی آپ کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں حائل ہیں، وہ ساری کی ساری ہٹتی جائیں گی۔ Why? Because God will be your source. خداوند خدا آپ کا وسیلہ ہوگا۔ آئیے چند حوالہ جات ہم پڑھتے ہیں۔ زبور 145 اس کی دوسری آیت، زبور 145 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ زبور 68 اس کی 19ویں آیت میں، خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ اور ہمیں اس بات کو دیکھنا، سوچنا، سمجھنا ہے کہ ہر روز برکتیں دینے والا ہاتھ ہمارے خداوند کا ہے، ہر روز ہمارا بوجھ اٹھانے والا خداوند ہے۔ اور اگر یہ بھروسہ ہمیں کرنا آ گیا تو یاد رکھنا آپ کی پروموشن کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ خداوند کا انٹرسٹ ہے۔ ون مور تھنگ جو کام ہمیں اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے تاکہ ہماری پروموشن ہو، ہمیں ہر روز خداوند کی مرضی کے تابع رہنا ہے، اپنے ہر کام میں خداوند کی مرضی کے تابع رہنا ہے۔ آئیے ہم یسوع المسیح کی مبارک زندگی میں سے اس چیز کا نمونہ، اس چیز کا سبق دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 22ویں باب کی 42ویں آیت کے اندر، The Gospel of Luke chapter 22 verse 42 لکھا ہے، اے باپ
اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اگر وہ خدا کا بیٹا ہو کر اپنی زندگی کے کٹھن وقت میں، اپنی زندگی کی ایک ایسی حالت میں جب وہ جانکنی کی حالت میں ہے، اگر وہاں پہ باپ کی مرضی کو مقدم جانتا ہے، اور پھر کلام مقدس بتاتا ہے خداون نے بھی پھر اسے وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے why what is the reason is this: he was an obedient son of his father. وہ اپنے باپ کا وفادار بیٹا تھا۔ ہم بیٹے اور بیٹیاں تو بنتے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے، اے ہمارے باپ بھی شاید دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہوں گے، 10 دفعہ پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا ہماری زندگی کے اندر بطور بیٹا بطور بیٹی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہماری زندگی کا نصب العین ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر باپ کی مرضی کو مقدم جانیں گے تو پھر ہمارے لیے پاسبل ہوگا، ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ باپ ہماری طرف دیکھے اور باپ ہمارے کاموں اور ہماری فرما برداری کے سبب سے ہمیں سر بلند کریں۔ یہ سورس ہے، یہ ذریعے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے خداوند پروموٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہماری زندگی میں نہ ہو اور ہم اپنے ہی طور پہ پروموٹ ہوتے رہیں، اپنی ہی مرضی سے کچھ نہ کچھ بنتے رہیں، تو وہ بشری تو ہو سکتا ہے، اس میں خداوند کی کوئی مرضی نہیں۔ ہاں، ہم خداوند کا نام لگاتے ہیں، خداوند نے مجھے یہ بنا دیا، خدا دا شکر ہے جی ہن میں فلانا بن گیا، خدا دا شکر ہے جی خدا نے مینوں آ کرتا، خدا نے بڑا سرفراز کیتا۔ نو، یاد رکھنا ہے اگر یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ کام، یہ افعال، یہ کردار ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو خدا ہمیں کبھی سر بلند نہیں کرے گا، خداوند ہمیں کبھی پروموٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پروموشن کے کچھ اصول ہیں۔ ون مور تھنگ جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، ریسیو کرنا ہے، وہ ہے ہمیں اپنی زندگی میں کلام کو مقدم جاننا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر پہلا درجہ رکھتا ہو۔ آئیے حوالہ دیکھتے ہیں زبور 138 اس کی دوسری آیت، Psalm 138 verse 2۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اگر خدا اپنے کلام کو سب سے زیادہ عزت دیتا ہے تو ہمیں اس کے کلام کو کتنی عزت دینی ہوگی۔ بہت دفعہ ہم کلام کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ ہم اپنی مرضیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ کوئی شخص آپ کو لاکھ کہتا رہے خدا کا کلام یہ کہتا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے، خدا کا کلام جو بھی کہتا ہے ہم اپنی مرضی کریں گے۔ اور بہت سارے تو ایسے اسٹیٹ فارورڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا دے کلام نو ویکھ لیں گے، پہلا اپنی مرضی کر لیے، اور اس کے بعد بھی ان کی زندگی کی خواہش ہے کہ خدا ان کو سرفراز کرے گا، خدا ان کو پروموٹ کرے گا۔ نو، خداوند ان کو پروموٹ نہیں کرے گا، خداوند ان کو سرفراز نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کے اندر کلام کی لیے عزت نہیں ہے، کلام کی وہ قدر نہیں کرتے جو خداوند چاہتا ہے ہماری زندگی کے اندر ہو۔ سرفرازی اور پروموشن کا ایک اور ذریعہ، اگر ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو ان مزدوروں کی جن کو مالک جو ہے وہ ٹیلنٹس دے کے جاتا ہے، توڑے دے کے جاتا ہے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 2 دیے، کسی کو 1 دیا، اور مالک کی خواہش کیا ہے کہ یہ ان توڑوں کو، ان ٹیلنٹس کو، ان گفٹس کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور اگر کوئی شخص
अपने गिफ्ट्स को इसलिए इस्तेमाल करता है कि उसको खुदावंद के नाम को जलाल देना है, उसको खुदावंद का काम करना है, उसको खुदावंद को खुश करना है, तो ये काम भी हमारी जिंदगी के अंदर प्रमोशन का सबब बनता है। आपको याद होगा जब 5 तोड़े वाले शख्स ने कहा कि मैंने 5 से 5 और कमाए हैं, तो उसको खुदावंद खुदा ने, मालिक ने कहा वेल डन, बहुत अच्छे, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे ज्यादा का मुख्तार। जब तक हम अपने उन थोड़े तोड़ों में, अपनी उन थोड़ी बरकतों में वफादार नहीं रहते, खुदावंद हमें सरफराज नहीं करेगा, खुदावंद खुदा हमें प्रमोट नहीं करेगा। जो कुछ खुदावंद ने आपको दिया है, आपको थोड़ा कलाम का इल्म है, थोड़े से और ज्यादा मेहनत कीजिए। खुदावंद ने आपको प्रस्तुत करने का थोड़ा गिफ्ट दिया है, उसको और ज्यादा आप प्रमोट कीजिए, और ज्यादा जो है उसमें मेहनत कीजिए। आपको अपने तोड़ों को, अपनी नेमतों को चमकाने की जरूरत है। बहुत दफा जो कुछ मिला होता है हम उसी पे जो है इक्तफा करते हैं, वही हमारे पास रहता है, हम उससे कुछ नहीं कमाते, हम उससे कुछ हासिल नहीं करते। और मालिक ऐसे नौकर के लिए क्या कहता है, इसको उठाओ और वहां फेंको जहां पे जो है वो तारीकी है, जहां पे रोना चिल्लाना दांतों का पीसना है। हमें यह जानना भी बहुत अहम है, बहुत जरूरी है कि अगर खुदावन ने, और यकीनन खुदावन ने हर बंदे को, हर उस शख्स को जो है वो गिफ्ट दिए हैं जो चाहता है कि वो खुदावन की खिदमत करे, उसकी जिंदगी के अंदर गिफ्ट्स मौजूद हैं। उन गिफ्ट्स को किस तरह से चमकाना है, उन गिफ्ट्स के लिए किस तरह से काम करना है, और कैसे इन तोड़ों से अपने खुदावन के जलाल के लिए और तोड़े कमाने हैं, ये बहुत अहम है। सो वन मोर रेफरेंस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, इस बात को जानने के लिए कि खुदावन का कलाम इस बात की भी डिमांड करता है, तकाजा करता है कि हमें साबर बनना है। जब तक हमारी प्रमोशन नहीं होती, हमें साबर बनना है। आइए हवाला देखते हैं, याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। बस ए भाइयों, खुदामंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसी किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में, कैसे किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। अजीज लीडर्स, सब्र करना बहुत अहम रोल आपकी जिंदगी में अदा करेगा। आज अगर आप जो है वो एक बहुत छोटे खादम हैं, नो प्रॉब्लम, सब्र कीजिए। कई दफा आज हमारी नेशन के अंदर ट्रेंड है कि हम जो शायद खिदमत करते हुए हमें साल हो गया है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए हैं, तो हम अपनी कावज से, अपनी कोशिश से, बशरी कोशिशों से जो है वो मुकाबला, जो 20 साल पहले जिसने खिदमत शुरू की, 30 साल पहले जिसने खिदमत शुरू की, हम उनके मुकाबले करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे तो मैंने स्टूडेंट्स भी, रहनुमा भी ऐसे देखे जो अपने उस्तादों के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, यह दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, यह दिखाने के लिए कि मुझे अपने उस्ताद से कहीं ज्यादा आता है। वो अपने सीनियर्स से ज्यादा अपने आप को जो है वो पेश करने की कोशिश करते हैं। नो, प्लीज सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। खुदावन वक्त पर सरफराज करेगा, खुदावन वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा। हमें सब्र करने की जरूरत है, और खुदावन का यह डिसिप्लिन है किसी को प्रमोशन देने का कि वो लोगों को इंतजार करना सिखाता है, सब्र करना सिखाता है, और खुदावंद की ख्वाहिश है कि उसके लोग सब्र करें। अपनी बारी का इंतजार कीजिए। द टाइम विल कम जब आप सीनियर लीडर होंगे, द टाइम विल कम जब आप बिशप होंगे, लेकिन जबरदस्ती के ना तो बिशप बनने की कोशिश कीजिए, ना जबरदस्ती के सीनियर पादरी बनने की कोशिश कीजिए। खुदावंद के ठहराए हुए वक्त का इंतजार कीजिए
اور صبر کیجئے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے خداوند کے کلام کے اندر سے جو بات سیکھی کہ قیادت کی تیاری میں خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو بھی سیکھ لیں کہ کیسے خدا پرموٹ کرتا ہے، کیسے خدا ترقی دیتا ہے، کیسے خدا سربلند یا سرفراز کرتا ہے۔ اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خداوند کے کلام کا ڈسپلن ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں خداوند نے بلاوا رکھا ہے تو خداوند وقت پر وہ سب کچھ خود ظاہر کر دے گا جو خداوند آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو خداوند آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور جس پوزیشن اور جس مقام تک خداوند آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے خداوند وہ سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ آئیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ بزرگ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا تو مبارک خدا ہے اور برکت کا مالک، منبع اور سورس تو ہے، اور خداوند سرفرازی کی برکت، پرموشن کی برکت بھی خداوند خدا تیری طرف سے آتی ہے۔ بخش دینا خداوند خدا، ہم اس پرموشن کے لیے، اس سرفرازی کے لیے خداوند کلام کی ان باتوں اور تیرے بنائے ہوئے ان اصولوں کا انتظار کریں جن پر خداوند خدا تو چاہتا ہے تیرے لوگوں کو پرموشن دی جائے۔ بخش دینا خداوند آج کا کلام تیرے لوگوں کی زندگی کے اندر، ایمانداروں کی زندگی کے اندر، بائبل کے طلباء طالبات کی زندگی کے اندر، اور خداوند پوٹینشل لیڈرز اور لیڈرز کی زندگی کے اندر خداوند روحانی ترقی کا سبب بنے، اور خداوند ہم تیار ہوں تاکہ تیرے کلام اور تیرے فرمان کے مطابق تیری خدمت کریں۔ میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے